موت سے پہلے کی 7 نشانیاں۔ موت قریب ہونے سے پہلے انسان میں ظاہر ہونے والی 7 اہم نشانیاں ہر مسلمان کو یہ ضرور جاننا چاہیے۔ پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچا ہے کہ اگر آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہو تو کیا ہوگا؟ کیا واقعی موت اچانک آتی ہے یا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کے قریب آنے سے پہلے کچھ ایسی نشانیاں بھی دکھاتا ہے جنہیں اکثر لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے؟ آخر وہ کون سی حقیقتیں ہیں جن کے بارے میں ہر مسلمان کو جاننا چاہیے؟ اور کیا یہ سب باتیں واقعی قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا صرف لوگوں میں مشہور کہانیاں ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف مستند اسلامی دلائل کی روشنی میں اس اہم موضوع کو سمجھیں گے، لیکن آخر میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بھی بتلاؤں گا جو شاید کہ آپ کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ممکن ہے یہ چند منٹ آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی یاد دہانی ثابت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائے، لیکن ان سب میں انسان کو ایک منفرد مقام عطا فرمایا۔ انسان محض گوشت، ہڈیوں اور خون کا مجموعہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم تخلیق ہے جسے عقل و شعور، ارادہ اور اچھے برے میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کا حکم دیا، انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا اور اسے ایسی عزت عطا فرمائی جو بہت سی دوسری مخلوقات کو نہیں دی گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کی اصل عزت اس کے مال، خاندان یا دنیاوی مقام میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، تقوی اور نیک اعمال میں ہے۔ لیکن اس عزت کے ساتھ انسان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی رکھی گئی ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، بلکہ ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں ہر لمحہ، ہر فیصلہ، ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ ایک روز ایسا ضرور آئے گا جب انسان کا امتحان ختم ہو جائے گا، دنیا کی ہر نعمت، ہر رشتہ اور ہر خواہش پیچھے رہ جائے گی اور وہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے اکثر لوگ جانتے ہوئے بھی بھول جاتے ہیں۔ قرآن مجید بار بار انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، کتنی ہی دولت جمع کر لے، کتنی ہی شہرت حاصل کر لے یا کتنی ہی لمبی زندگی گزار لے، ایک حقیقت ایسی ہے جس سے کوئی فرار حاصل نہیں کر سکتا، اور وہ حقیقت موت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ یہ ایک ایسا اعلان ہے جو ہر انسان کے لیے ہے۔ نہ کوئی بادشاہ اس سے بچ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی اس دنیا میں ہمیشہ رہے، اور نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب۔ جس نے بھی اس دنیا میں قدم رکھا ایک دن اسے واپس اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے۔ اس لیے اسلام میں موت کو خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز قرار دیا گیا ہے۔ مومن کے لیے موت اس دنیا کی آزمائش سے نکل کر اپنے رب سے ملاقات کی طرف سفر ہے، جبکہ بدعمل انسان کے لیے یہ جواب دہی کی ابتدا ہے۔ اس لیے موت سے ڈرنے کے بجائے اس کی تیاری کرنا ہی ایک مومن کی اصل ذمہ داری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موت سے پہلے انسان میں کچھ ایسی تبدیلیاں یا نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جن کا ذکر اسلام میں ملتا ہے؟ کیا ہر انسان کو اپنی موت کا احساس ہو جاتا ہے؟
کیا قرآن حدیث میں اس بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے؟ آئیے اب ہم انہی سوالات کے مستند جوابات قرآن و حدیث اور معتبر علماء کی وضاحت کی روشنی میں جانتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت اچانک آتی ہے اور اس سے پہلے انسان کو کسی قسم کا کوئی بھی احساس نہیں ہوتا، جبکہ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کو موت سے پہلے لازماً چند مخصوص نشانیاں دکھائی جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث ہمیں ایک متوازن رہنمائی دیتی ہے۔ اسلام نے یہ نہیں بتایا کہ ہر انسان کو لازماً ایک جیسی 7 یا 10 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن بعض ایسی علامات ضرور بیان کی ہیں جو بعض لوگوں پر ظاہر ہو سکتی ہیں، اور بعض ایسی حقیقتیں بھی ہیں جو موت کے وقت یا اس سے قریب پیش آتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کی زندگی کا مقررہ وقت پورا فرما دیتے ہیں تو پھر اس وقت میں ایک لمحے کے بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ ہی ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 34، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ موت کا وقت پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے آخری ایام میں دنیا سے بے رغبت ہونے لگتا ہے۔ وہ چیزیں جو پہلے اسے بہت پسند تھی اب اس کے دل میں ان کی رغبت کم ہونے لگتی ہے۔ اگر یہ کیفیت ایک نیک انسان میں ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائے تو یہ اس کے خیر کی علامت ہو سکتی ہے۔ البتہ یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کے ساتھ ایسا ہی ہو، کیونکہ ہر انسان کی حالت مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رحمت کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، وہ اسے اللہ کی رحمت، مغفرت اور جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، جس سے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث کی وضاحت پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیفیت موت کے وقت فرشتوں کی خوشخبری یا وعید سننے کے بعد پیدا ہوتی ہے، نہ کہ عام طور پر موت کے خوف کی وجہ سے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ موت کے قریب مومن کے دل میں ایک خاص اطمینان پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے اپنے رب کی رحمت کی امید دلاتی جاتی ہے، لیکن یہ کیفیت اصل میں اس شخص کو محسوس ہوتی ہے، اس کے ارد گرد موجود لوگ ضروری نہیں کہ اسے دیکھ سکیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کے چہرے پر موت کے قریب سکون اور اطمینان ظاہر ہوتا ہے، بلکہ بعض لوگوں پر گھبراہٹ اور بے چینی نمایاں ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی ایسا قطعی اصول نہیں کہ ہر شخص کے ساتھ یہی ہو۔ اس لیے ہمیں کسی کے چہرے یا کیفیت کو دیکھ کر اس کے انجام کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ آخری فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف موت سے ڈرنے کی تعلیم نہیں دی بلکہ موت کی تیاری کرنے کی تعلیم دی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ یہ تو جاننا چاہتے ہیں کہ موت سے پہلے کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اگر آج ہی موت آ گئی تو کیا ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو ہر مسلمان کو خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کیا اسلام میں موت کے قریب آنے کی کچھ ایسی علامتیں بیان ہوئی ہیں جن سے انسان نصیحت حاصل کر سکے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر انسان کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کوئی بیماری کے ذریعے دنیا سے جاتا ہے، کوئی حادثے سے، اور کوئی اچانک، اور کوئی بڑھاپے میں
اس لیے یہ سمجھ لینا درست نہیں کہ ہر شخص میں لازماً ایک ہی قسم کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسن خاتمہ یعنی اچھے انجام کی بعض علامات ضرور بتائی ہیں۔ مثلا اگر کسی مسلمان کی زبان پر آخری وقت میں لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے علماء ہمیشہ نصیحت کرتے ہیں انسان پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے ذکر کا عادی بنے، کیونکہ آخری وقت میں بھی وہی زبان پر آتا ہے جس کا دل عادی ہو۔ اسی طرح صحیح احادیث میں آتا ہے کہ جب نیک بندے کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے نہایت خوبصورت چہروں کے ساتھ آتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اس وقت مومن کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اب وہ اپنے رب کی رحمت کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا رہا ہو اور توبہ کیے بغیر دنیا سے جا رہا ہو تو اس کے لیے یہ وقت انتہائی سخت ہو سکتا ہے۔ تاہم ہمیں کسی خاص شخص کے بارے میں اس کی ظاہری حالت دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دلوں کا حال صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ موت سے پہلے فلاں خواب نظر آتا ہے یا فلاں پرندہ نظر آتا ہے یا فلاں آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ 7 مخصوص نشانیاں لازمی ظاہر ہوتی ہیں۔ ان باتوں کی قرآن و حدیث میں کوئی قطعی دلیل موجود نہیں، اس لیے ایک مسلمان کو ایسی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے صرف مستند اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ موت کی سب سے بڑی نشانی یہ نہیں کہ انسان کو کوئی خواب آ جائے یا کوئی عجیب منظر دکھائی دے، بلکہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کی عمر ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہر طلوع ہونے والا سورج ہمیں ہماری موت کے ایک دن قریب کر دیتا ہے اور ہر غروب ہونے والا سورج ہماری زندگی کا ایک دن کم کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان جب کسی قبرستان سے گزرتے تو اتنا روتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی جاتی تو فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر انسان یہاں کامیاب ہو گیا تو آگے کے مراحل آسان ہوں گے، اور اگر یہاں ناکام ہو گیا تو آگے کے مراحل اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ اس لیے ایک عقل مند مسلمان کی توجہ صرف یہ جاننے پر نہیں ہونی چاہیے کہ موت سے پہلے کیا ہوگا، بلکہ اس پر ہونی چاہیے کہ موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا اور میں اس کی تیاری کیسے کروں۔ میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم غور کریں تو حقیقت یہ ہے کہ موت کی سب سے بڑی نشانی یہ نہیں کہ انسان کو کوئی خاص خواب نظر آئے یا کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آئے، بلکہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہماری عمر ہر روز کم ہو رہی ہے اور ہم اپنے مقررہ وقت کی طرف مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ یہی وہ سوچ ہے جو ایک مومن کو دنیا کی غفلت سے نکال کر آخرت کی تیاری کی طرف لے جاتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اگر ایک آج اللہ کا فرشتہ موت ہمارے دروازے پر آ جائے تو کیا ہم پورے اطمینان سے یہ کہہ سکیں گے کہ ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہماری نمازیں درست ہیں؟ کیا ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں؟ کیا کسی کا حق ہمارے ذمے تو باقی نہیں؟ کیا ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ کیا ہماری زبان غیبت، جھوٹ اور بہتان سے محفوظ ہے؟ اگر آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا ہمیں اپنے اعمال پر خوشی ہوگی یا حسرت؟
یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہر انسان کو خود اپنے دل سے لینا چاہیے، کیونکہ قیامت کے روز نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ شہرت، نہ دنیا کی کامیابیاں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اس دن صرف وہی کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر حاضر ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں بار بار توبہ کی تلقین فرماتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک تھے، پھر بھی دن بھر میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا تو ہمیں اس سے کہیں زیادہ توبہ، استغفار اور اپنے اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اسے محض معلومات حاصل کرنے کی ویڈیو نہ سمجھیں، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یاد دہانی سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آج یہ پیغام اس لیے سنا رہے ہوں کہ آپ اپنی زندگی بدل دیں، نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، حقوق العباد ادا کریں، حلال روزی اختیار کریں اور اپنے رب سے سچی توبہ کر لیں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا اگلا سانس ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں۔ آئیے آج ہی دل سے یہ عہد کریں کہ ہم پوری زندگی کو قرآن و حدیث، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، ہر روز اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے اور اس دن کی تیاری کریں گے جب ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے، آخری وقت میں کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، اپنی رحمت کے فرشتوں کے ساتھ ہماری روح قبض فرمائے، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو معلوماتی اور فائدہ مند لگی ہو تو میری آپ سے دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے اسے صرف خود دیکھ کر آگے نہ بڑھ جائیں، بلکہ اپنے والدین، بہن بھائیوں، بچوں، عزیز و اقارب، دوستوں اور ہر اس مسلمان تک ضرور پہنچائیں جسے اس کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے، کوئی شخص توبہ کر لے، کوئی نماز کی پابندی شروع کر دے یا کسی کے دل میں آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یاد رکھیے، دین کی ایک اچھی بات دوسروں تک پہنچانا بہت بڑی نیکی ہے، اور اگر آپ کے ذریعے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو انشاءاللہ اس کا اجر آپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ علم مزید لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آئندہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں مستند اور مفید اسلامی معلومات آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے، کیونکہ آپ کا ایک لائک اور ایک شیئر اس پیغام کو ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔